السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، جامعہ محمدیہ منصورہ مالی گاؤں کی خصوصی پیشکش رمضانیات کی ایک کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عنوان ہے افطار کے احکام و مسائل۔ افطار کا وقت۔ ہر روزہ دار اس بات کا مکمل پابند ہے کہ فجر صادق کے نمودار ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور روزہ کو توڑنے والی دیگر چیزوں سے رکا رہے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات ادھر سے یعنی مشرق سے آ جائے اور دن ادھر سے یعنی مغرب سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کے افطار کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ رات کا آنا، دن کا جانا اور سورج کا غروب ہونا، ان تینوں چیزوں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اس کا غروب ہونا ہر اعتبار سے یقینی ہو جائے۔ اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو افطار میں جلدی کرنا افضل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ خیریت کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ہاں، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے بھی افطار کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وعید کا حقدار ہے۔ نسائی کی سنن کبریٰ اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، دو آدمی آئے اور آپ کو ایک دشوار پہاڑی پر چڑھایا۔ آپ نے اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑے چیر دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا: یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ جن چیزوں سے روزہ افطار کرنا افضل ہے، سنن ابی داؤد اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے رطب کھجوروں پر افطار کرتے تھے، اور اگر رطب کھجوریں میسر نہیں ہوتی تھی تو سوکھی کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر یہ بھی میسر نہیں ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ اور اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے مگر روزہ توڑنے کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں افطار کے لیے نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ افطار کے وقت دعا۔ روزہ کی حالت میں دعا کی قبولیت کا امکان قوی ہوتا ہے، لہذا افطار کے لیے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے اشخاص کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانیں اور رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگیں، اور جب افطار کا وقت ہو جائے تو بسم اللہ کہہ کر افطار کریں، جیسے عام کھانا
بسم اللہ کہہ کر کھاتے ہیں، اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد یہی دعا پڑھتے تھے، جیسا کہ سنن ابی داود میں بسند حسن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور سنن ابی داود وغیرہ میں یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ ہم نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیری دی ہوئی روزی پر افطار کیا۔ لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، البتہ اس کا معنی بالکل درست ہے، اور دعا کے باب میں وسعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے بھی اگر کوئی دعا مانگتا ہے اور اس کا معنی درست ہے اور اس کو وہ سنت نہیں سمجھتا ہے تو وہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا یہ دعا بھی اگر کوئی شخص کبھی کبھار پڑھتا ہے اور اسے سنت نہیں سمجھتا ہے اور اس پر مداومت نہیں برتتا ہے تو اسے بھی کبھی کبھار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جب روزہ دار افطار کرے تو اپنے میزبان کو یہ دعا دے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، آپ کے پاس روزہ دار لوگ افطار کریں، نیک لوگ کھانا کھائیں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ سنن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن عبادہ کے گھر کھانا کھایا تو آپ نے ان کو یہی دعا دی جیسا کہ سنن ابو داود کی روایت ہے۔ تو جب عام کھانے کے بعد یہ دعا دی جا سکتی ہے تو افطار کے بعد بھی یہ دعا دی جا سکتی ہے، اور بعض روایتوں میں افطار کی صراحت آئی ہے، لیکن ان روایتوں کی سند پر کلام ہیں اور مجموعی اعتبار سے وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، لہذا یہ دعا عام کھانے کے بعد بھی میزبان کو دی جا سکتی ہے اور افطار کے بعد بھی دی جا سکتی ہے۔ غیر مسلموں کی طرف سے دی گئی دعوت افطار میں شرکت۔ اگر کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور دوسری کوئی رکاوٹ نہ ہو تو غیر مسلموں کی طرف سے دی گئی دعوت میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے ان کا ہدیہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا ہدیہ بھی قبول کیا ہے، ان کا کھانا بھی کھایا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متعدد حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں، اگر مسلمانوں کی طرف سے افطار کی دعوت دی گئی ہے تو اس کے اصل حقدار روزہ دار ہے۔ اس دعوت میں غریب اور رشتہ دار روزہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے، البتہ ضمنی طور پر کوئی غیر مسلم کسی صحیح مقصد کے تحت اگر شریک کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے اس کی ہدایت کی امید کی جا رہی ہو یا اس کی دلجوئی مقصود ہو۔ بہرحال اس عظیم دعوت کو سیاسی مہرہ نہیں بنانا چاہیے، اور غیر مسلموں کے لیے عمومی کھانوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص اس وقت جب کہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ بھوک مری کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اور سنت نبوی کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔